اچھا، یہ جو ہم بتاتے رہتے کہ سارے حروف اکٹھے کرنے ہیں، تو یہ وجہ ہے تاکہ کسی کا دل تنگ نہ ہو جائے، ورنہ اگر بندہ ایک ہی لفظ جو نیا لفظ ہوتا ہے وہ آرام سے سیکھے اور لکھے، اس پہ زیادہ مشق کر لے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور سارے حروف اس لیے تاکہ بوریت محسوس نہ ہو اور آرام سے پھر لکھے. یہ وہی طریقہ ہے اور یہ وہی. تو یہ آخری غنہ جو ہے یہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید. آج کی نشست خط نسخ عربی طرز مصحفی میں تختی نمبر 1 یعنی حروف تہجی یعنی الف با جیم وغیرہ جتنے بھی حروف یا تک، ان کی 7ویں ویڈیو ہے اور تختی نمبر 1 ہے. تختی نمبر 1 اور ویڈیو نمبر یا حرف نمبر 7 ہے جو سین پر مشتمل ہے. اس کی جو شکل ہے، سب سے پہلے یہ حصہ اور اس کے بعد یہ والا حصہ. یہ والا حصہ وہ رینچ جس کے ذریعے سے ہم نٹ وغیرہ کھول دیتے ہیں، اس کا یہ والا سرا اس کی طرح ہے. خاص کر وہ چابی جس میں ایک قسم کی وہ گولائی ہوتی ہے اور وہ انگلی کے ذریعے سے اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اور وہ جو اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ کھل بھی جاتا ہے اور تنگ بھی ہو جاتا ہے. یعنی اس کی شکل یہ سمجھ لو کہ اس طرح رینچ ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی گول حصہ ہوتا ہے، یہ بھی گول حصہ ہوتا ہے، اور پھر اس طرح یہ، اور یہاں پر یہ سمجھ لو کہ اس کا جو آگے پیچھے کرنے والا اور کم اور زیادہ کرنے والا اس قسم کا ایک پیچ ہوتا ہے. یہ جو حصے ہوتے ہیں یہاں پر ایک میخ ہوتا ہے، یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور یہ ان میں سے ایک حصہ جو ہوتا ہے آگے پیچھے یہ ہوتا ہے، ایک بند ہوتا ہے اور یہ کھل جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے. تو پہلا سرا اس کی طرح ہے، جبکہ دوسرا حصہ بالکل اسی طرح ہے. اسی طرح جب اس طرح ہم دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں جس سے گولا وغیرہ، تو اس طرح پکڑ لیتے ہیں، اس طرح. تو دوسرا حصہ یعنی یہ والا حصہ اسی طرح ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ بس یہ سمجھ لو کہ عام حوض کی طرح ہے. اس طرح لے کے آتے ہیں، پھر یہاں پر تھوڑا سا معمولی سے خم ہے، پھر یہاں پر اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو نیچے کرتے ہیں گہرائی میں اور نزول میں، اور اس کے بعد یہ اس کا اوپر والا یہ آخری حصہ اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتے ہیں اور اس میں بھی معمولی سا کونا بنا دیتے ہیں. اس کی جو لوکیشن ہے یہ سطر ہے یعنی نشست کی لکیر ہے، تو اس سے تقریباً یہ 2 قط اوپر ہوتا ہے اور 2 قط نیچے ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سرا ہے وہ اس نشست سے اوپر 1 قط رکھیں گے اور پھر ایک ہی نقطے میں اسی کو مکمل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ ہے. اور غنہ تو ویسے بھی آدھا اوپر ہے اور آدھا نیچے ہے. اب اس کی ہم شروعات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر پیمائش کر لیں تو آسان ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے قلم کو ہم اس طرح رکھیں گے معمولی سا 80 کے درجے پہ، اور اس طرح ایک میخ بنا دیں گے. اس طرح جب یہ میخ بنا دیا ہم نے، تو پھر یہ نہیں کہ بس ایک ہی قلم چلایا، بلکہ پھر اس طرح سے، یعنی یہ اس طرف سے تو یہ اس طرف سے، یعنی کراس کی شکل میں اگر نہیں ہے تو ایک دوسرے کے متضاد تو ہے. اس طرح اس کا یہ حصہ، جس طرح جو مستری ہوتا ہے دیوار بنا دیتا ہے تو ایک اینٹ ایک طرف سے رکھ دیتا ہے، دوسری اینٹ دوسری طرف سے رکھ دیتا ہے، تو رخ دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ حصہ میرا بنا دیا. اس کا اینگل دیکھیں، پھر یہاں پر اس طرف سے اوپر جائیں گے. اوپر جانے کی صورت میں ہم اوپر والا نوک استعمال کر لیں گے اور نچلا والا نوک استعمال نہیں کریں گے. یعنی یہ والا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو استعمال کر لیں گے اور نچلا والا حصہ استعمال نہیں کریں گے. تو اس کی شکل اس طرح بن جائے گی، اور یہ بھی اس کے ساتھ ٹچ نہیں بلکہ اس میں سے گما کے اس طرح تھوڑا سا کھلا کر کے اوپر اس کی سیدھ میں لے کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ یہ والا حصہ تھوڑا سا مضبوط ہوگا اور تھوڑا سا یہ والا پتلا ہوگا. گویا کہ ہم نے 2 مرحلے سین میں مکمل کر لیے. دوسرا حصہ
ان ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور یہ تیسرا مرحلہ اس کا یہ دندان ہے، اور یہ دندان بالکل اسی طرح بنانا ہے جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں یہ والا شکل، یعنی اس طرح سیدھا نہیں بلکہ یہ اس طرح ہے تو یہ اس طرح ہے، اور پھر یہ رخ اس طرف ہوگا، اور یہ بالکل بس اس میں کوئی محنت نہیں ہے، بس سیدھا قلم رکھیں گے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ 80 اینگل پہ یا 70 اینگل پہ اس کا دندان بنا دیں گے۔ جب یہ دندان ہم نے بنا دیا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے، اور نیچے اس کونے کے قریب قلم کو لے کے آئیں گے، اور وہ بھی سیدھا۔ تو ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، یہ چوتھا مرحلہ، اور تھوڑا سا اس کو اگر اوپر اٹھا دیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، اور اگر نہ اٹھا دیں اور یہاں سے اس کی سیدھ میں تھوڑا سا اس کے نیچے قلم کو 65 اینگل پہ لے کے آئیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہم نے اس کا بنا دیا، تو یہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا اور یہ دونوں آپس میں برابر ہو جائیں گے، اور پھر اس کو تھوڑا سا اگر موٹا بھی کر دے تو یہ، اور یہ دیکھیں یہ برابر ہے۔ البتہ یہ حصہ اگر تھوڑا سا اوپر ہے اور یہ اس کا برابر ہے، تو جس طرح میں نے ہاتھ کے حساب سے اس کو میں نے بتایا تھا کہ اس طرح ہم ہاتھ کو اگر اس طرح پکڑ لیتے ہیں تو اسی کی شکل ہے۔ تو پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، اور یہ پانچواں مرحلہ، اور یہ اس طرح پیچھے لے کے جائیں گے، اتنا پیچھے کہ بس مختصر صرف تھوڑا سا خم ہو، شروع میں تھوڑا سا خم ہو، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ہم سیدھا کر دیں گے۔ تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اس کا یہ جو حوض کا پہلا کنارہ ہے اس کو ہم نے ایک نقطے کے برابر اس کو بنانا ہے، اور پھر اس حوض کا یہ ہم نیچے نزول میں آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قلم کو سادہ طریقے سے اس طرح پکڑ لیں گے، اس طرح لے کے آئیں گے، یہ اس کی لکیر ہے، نزول میں آ جائیں گے، اور نزول جب ہم نے مکمل کر دی 2 خط، اس کے بعد ہم نے آخر میں یہاں لے کے آنا ہے، اوپر اٹھانا ہے، تو 2 حصے یا ایک حصہ نزول میں اور ایک حصہ صعود میں، یعنی اوپر چڑھیں گے، اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کونا بنا دیں گے آرام سے، زیادہ ظاہر نہ ہو، اور یہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہوگا۔ اس کی اندرونی جو پیمائش ہے وہ 3 خط ہو جائے گی، اور یہ دیکھیں یہ 1 ذرہ برابر اور یہ 1 ذرہ برابر، تو اس کی جو اندرونی پیمائش اس حصے کی ہے یہ 1.5 خط ہے، اور یہ نصف خط ہے، 1/2 ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ روانگی کے ساتھ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد قلم نوک، اور پھر یہاں پر یہ دوسرا، اور پھر یہاں پہ اس کی سیدھ میں لیکن معمولی سے خم دینی ہے، اور گول نہیں بنانا ہے بلکہ معمولی سے خم ہے۔ اب جب یہ بنا دیا تو اس کے بعد قلم کا رخ میں نے بالکل چینج کر دیا، اور یہاں سے میں نے اس کی نیچے لایا، آپس میں اس کو پھر ٹچ کرنا ہے، اور یہ بھی اس کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ جس کا اینگل ہے۔ اب جب یہاں پہ ہم آئیں گے تو پھر اس کے بعد آخری حصہ ہے، اور اس کو ہم نے معمولی سا نیچے آنا ہے، پھر اس کے آرام سے اس کو اوپر اٹھا دیں گے، اور اوپر اٹھانے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پر کونا بنا دیں گے، یہاں پہ سیدھا، اور یہاں پر یہ کونا ہو جائے گا، اور یہ تھوڑا سا اس سے کم ہو جائے گا، 3 خط یہ والا حصہ بن جائے گا، یہ 1.5 خط، اور یہ والا حصہ 1/2 حصہ، اور یہ آپس میں برابر ہو جائیں گے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بس ایک ہی قلم کے ساتھ بس اس طرح بنا دیا، یا کسی کو اگر سمجھ ہے تو وہ اس کو ایک لفظ کے ساتھ موٹا بنا دیتے ہیں، حالانکہ میں نے بتا دیا کہ اس کو پہلے وہ اوپر والے نوک کے ساتھ اس کو بنانا ہے، تھوڑا سا پھر اس کو موٹا بنانا ہے، اور زیادہ اٹھانا بھی نہیں ہے کہ اس طرح کر، بس معمولی یعنی سیدھا نہ ہو، بالکل اس طرح معمولی اس طرح قلم کو لٹا کے اس طرح، اور وہ بھی پھر اس کے بعد یہ والا حصہ بناتا ہے، اور ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں بس ایک کڑک کے ساتھ بس طرح بنا دیتے ہیں، حالانکہ مراحل ہے، ایک مرحلہ،
پھر اس کے بعد یہ والا مرحلہ، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ، پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ، پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ. سارے مراحل کا اعتبار کریں گے تو لفظ صحیح ہو جائے گا. اور پھر یہاں پر یہ غنہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا خم دینا ہے، پھر یہاں پر اس کو سیدھا کرنا ہے، پھر دوبارہ خم اور نیچے آنا ہے، اور یہاں پر سارے مراحل. یہاں پر وہی ترتیب ہے، پرانے حروف اکٹھے لکھنے ہیں اور روزانہ مشق کرنی ہے. ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ہم شروع میں بتایا تھا کہ یہ جوتے کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، تو یہ اس کی سیدھ میں یہ حصہ ہو جائے گا، یہ ضروری بات تھی. اور یہاں پر وہی جو طریقہ کار میں بتاتا رہتا ہوں، یہ حصہ تھوڑا سا اوپر ہوگا اور یہ پھر یہ دو خط اوپر ہوں گے. اور دوسری بات جم میں جو بتا دیتا ہوں، یہ جو لکیر ہم کھینچتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پر جو خیمہ بناتے ہیں تو یہاں پر جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے تو اس کا ہم اختتام کرنا ہے، اور پھر یہاں سے پھر ہم نے اوپر اٹھانا ہے، اور پھر یہاں پر ہم نے کینچی کا طریقہ استعمال کرنا ہے. دیکھیں اوپر سے شروع کر دیں گے تاکہ یہاں پر کلہاڑے کی شکل بن جائے. پھر یہاں پر تھوڑا سا گول کرنا ہے، اور گولائی کے بعد اس کو پھر سیدھا کرنا ہے، پھر نیچے آنا ہے، لیکن گول نہیں بنانا ہے، اور گرنے کا انداز میں جب ایک لفظ ہوتا ہے. اور پھر یہاں کے بعد اس کی سیدھ میں پھر اس کو سیدھا کرنا ہے، اور پھر یہاں پر اس کے آخری جو دم ہوتا ہے وہ بنانا ہے. یہاں بھی یہ آخری جو حصہ ہے اس طرح ہو جائے گا. یہ یہاں پہ تھوڑا سا وقف کرنا ہے، پھر قلم کا رخ تبدیل کرنا ہے، اور یہاں اس طرح بنانا ہے. یہ اس کے گود میں بنانی ہے راہ، اور پھر یہ بنانا ہے، اور آخر میں ہم نے سین کو بنانا ہے. اچھا، یہ جو ہم بتاتے رہتے کہ سارے حروف اکٹھے کرنے ہیں، تو یہ وجہ ہے تاکہ کسی کا دل تنگ نہ ہو جائے. ورنہ اگر بندہ ایک ہی لفظ جو نیا لفظ ہوتا ہے وہ آرام سے سیکھے اور لکھے، اس پہ زیادہ مشق کر لے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور سارے حروف اس لیے تاکہ بوریت محسوس نہ ہو اور آرام سے پھر لکھے. یہ وہی طریقہ ہے، اور یہ وہی. تو یہ آخری غنہ جو ہے یہ ایک ہی نقطے کے برابر آ جائے گا، یہ والا اس طرح. آج اس پہ پریکٹس کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پسند آ جائے. دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کا حصہ، یہ جو بوٹ نما ہے اس کے برابر میں آ جائے گا. تو پھر یہاں پر اس کی یہ برابر آ جائے گا، اور آگے یہ ایک، اور یہ تقریباً نصف خط، اور اس کی جو پیمائش ہم کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر ہم جب لکیر کھینچتے ہیں اس کی خیمہ شکل بنانے کے لیے، اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر اس کا پھر رخ بھی بدلنا ہے اور اوپر بھی اٹھانا ہے. پھر یہاں پر یہ کلہاڑا نما شکل اوپر کے حصے میں ہم نے آنا ہے، اور اس کی سیدھ میں آنا ہے. اس پہ زیادہ پریکٹس کر لیں، یہ والا جو حصہ ہے اس پہ بھی کرنا ہے، پھر اس پہ بھی کرنا ہے، پھر اس کی یعنی جو شروع کا حصہ ہے، پھر اس کو ہم نے متوازی رکھنا ہے. یہ تھوڑا سا گول کرنا ہے، جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ 3 حصے میں اس کی جو گولائی ہو جائے گی، اس کا جو سینہ ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے، اور وہ بھی جلد گول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ بھی گویا کہ گرنے کی شکل ہے. اور اس کے بعد جب اس کی سیدھ میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو سیدھا بنا دیں گے. سیدھا ہونے کے بعد پھر اس کا اوپر والا قد استعمال کر دیں گے، اور بس یہ دم نما شکل، یا جس طرح بچو کا ڈنگ مارنے کا جو حصہ ہوتا ہے اسی طرح اس کی برابر میں اس کو لیں گے. یہ اس کے نیچے ایک قط، اور ادھر وی الف ہے. وہی طریقہ کار ہے، کوئی نئی طریقہ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ، اور پھر یہاں پر اس کے ساتھ مکس کر دیں گے، اور پھر یہ قلم الٹا استعمال کر دیں گے. یہاں پر وہ وہاں سے آ رہا ہے اور یہ بالکل کراس کی شکل میں، اور یہاں پر یہ والا شکل بن جائے گا. یہ سیدھا نہیں ہے، اور پھر یہ آخر قلم کو اس طرح بنا دیں گے. تو یہ ٹیڑھا بھی نہیں ہے، سیدھا بھی نہیں، معمولی سا. یہ اگر لائن تصور کر لے اس کے نیچے تو ایک ذرہ کے برابر اس طرح ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ ضروری چیز ہے، یہ والا حصہ نکالنا اور یہ والا حصہ اوپر کرنا، اور باقی وہی پیمائش ہے. اور یہ والا، اور یہ را
ये इसको हम नीचे लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वक्फा कर लेंगे और फिर इसका आखिरी हिस्सा इस तरह बना देंगे और फिर ये सीधा कर देंगे और उसके गोद में हम राह बना देंगे एक कद के फासले पर, फिर नीचे आ जाएंगे और ये गोल कर देंगे, लेकिन ये वाला नोक ऊपर वाला नोक इस्तेमाल कर देंगे और ऊपर नहीं उठाएंगे। नज़र ये आ रहा है कि हमने इसको ऊपर उठाया, मामूली सा उठा हुआ है, बस यहाँ पर हमने कलम का नोक इस्तेमाल किया, ऊपर वाला नोक, ये समझ लें, इसलिए कि ये तकरीबन निसफ कद से भी कम है, निसफ नुक्ता के बराबर। और आखिरी मरहला इसकी सीध में हम सीन का ये वाला हिस्सा बना देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह उठा देंगे मामूली सा और ये वाला एंगल, और उसके बाद यहाँ पर कलम को रखेंगे और कलम को जब रखा तो यहाँ पर दंदान खुद ब खुद बन गया। और उसके बाद इसकी सीध में यानी कलम को नीचे नहीं लाएंगे बल्कि यहाँ पर सीध में बस इस तरह बना देंगे। जब ये हिस्सा बना दिया तो यहाँ पर कलम का रुख इस तरह बना देंगे, मामूली सा खम है, ये देखें गोया कि यहाँ पर बगल बन गया और ये एक कत है, ये वाला जो हिस्सा है, फिर ये जो निचला हिस्सा जो ज़मीन पे लगता है वो भी एक कत है, एक नुक्ते के बराबर। नीचे आ गए हम, फिर इसके बाद ये हमने ऊपर उठाया और ये फिर हमने इसको सीधा बना दिया, ये थोड़ा सा इससे नीचे कम बन जाएगा। इसकी जो पैमाइश हम करते रहते हैं 1.5 कत है और ये निसफ कत है, इसको हम आहिस्ते से मिला देंगे। इसकी जो पैमाइश है 3 कत है। बाल पेन के साथ बस थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन इल्मी बातें हैं और फ़नी बातें हैं, आपको बोर नहीं होना चाहिए। तफसील से मैं कोशिश करता हूँ ताकि हर किसी का फ़ायदा हो जाए। इधर के बाल पेन के साथ भी वही तरीका करता हूँ, ये और फिर उसके बाद ये वाला दंदान, ये बिल्कुल बिल्कुल उलट है, वो कि ये इस तरह है तो ये बिल्कुल उलट, और फिर यहाँ पर यानी जिस तरह दायरा बना देता है और दायरे के हम चक्कर लगा देते हैं, तो इस तरह सीन की जो ये दंदान है हर जाविये से और हर तरफ से हम इसके गोल चक्कर काटते हैं, तब इसके बाद सीन बन जाता है। ये भी वही तरीका है। वीडियो शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।